صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اطہر حشمتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہماری آج کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان کا آغاز کیا.
بہت اچھے انداز سے انہوں نے جو ہے نعت خوانی کی ہے، کلام پیش کیا ہے۔ ہم بھی اپنے خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور میں ہوں فہیم عباس۔ ہماری جانب سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جہاں ہم علماء کرام سے بہت ہی کچھ کام کی باتیں اس مہینے کے حوالے سے ہم جاننے والے ہیں۔ بالکل، آج ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے، دعا کی فضیلت، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا اور بلانا، اور شریعت کی اسلام میں اگر بات کی جائے تو اللہ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے، یعنی دعا کو عین عبادت کہا ہے۔ اور دعا کی اہمیت کی اگر بات کی جائے تو دعا کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور بے شک اگر سچے دل سے اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعا قبول ہوگی اللہ سے مانگا جائے تو کہتے ہیں کہ مقدر بھی بدل دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کون سے وہ اعمال ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں جی، اسی کے ساتھ ساتھ وہ کون سی گھڑی ہے جب دعا ہماری زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا ہے، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کس طرح اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ میں کس طرح دعا کی اور کیا دعا کی، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، ایک چھوٹا رمضان مبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں فہیم عباس اور زہرا رضا آپ سب ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جس موضوع پہ، وہ موضوع ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان علماء کرام موجود ہیں اسٹوڈیو میں، میں چاہتا ہوں ان کا تعارف کروا دیا جائے تاکہ سوال جواب کے سلسلے کو صحیح طرح سے شروع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا صادق جعفری صاحب۔ آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے اس پروگرام سے آپ کا ایک پرانا تعلق بھی ہے، علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو ہم مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں۔ سر، جیسا کہ جو رب ہے، یہ زمین کے اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں وہ سب اسی کے قبضے میں، ہم سائلوں کو وہی عطا کرتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ خدا وہی رب ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب خدا سب جانتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے تو پھر کیا ہم کیوں ہاتھ پھیلائیں اور مانگیں خدا سے۔ تو اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ہماری اس قسم کی غلط فہمیوں کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے انسان کی معرفت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی کس قدر معرفت اس کے دل میں حاصل ہے۔ جتنا بندہ خدا کی معرفت اس کے دل میں ہے، اتنا ہی وہ از تہ دل سے خدا کو پکارتے ہیں، اور خدا نے خود کہا ہے کہ مجھے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہ میرے حبیب، جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں، میرے بارے میں سوال کریں،
ان کو کہنا کہ میں قریب ہوں، جب بھی وہ پکارے میں ان کے دعاؤں کو قبول کروں گا. اور نہ پکارنے والے کے لیے اللہ نے دیگر آیتوں میں حکم دیا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ بھی تمہارے پرواہ نہ کرتا. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بارگاہ میں آ کے دعا کرو، پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جو میری عبادت میں اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ عبادت مجال آتے ہیں تو عنقریب ذلیل و خوار کر کے میں انہیں جہنم میں داخل کرنے والا ہوں. یعنی حکم خدا ہے کہ پکارو مجھ سے، کہ دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو. کرو. اللہ خود حکم دے رہا ہے. دعا صرف عربی عبارتوں کے ساتھ یا اپنے حاجتوں کے لسٹ کو خدا کی بارگاہ میں رکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی جو خاص کیفیت ہے، جس میں تمام مال دولت، ماں بیٹا بھائی بوجھ، سب سے زیادہ طاقت کل کا مالک پروردگار عالم کی ذات ہے. یعنی اگر خدا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بے شک ایسا. علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا اگر سچے اور دل سے مانگی جائے اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے تو وہ آپ کا مقدر بدل دیتی ہے. تو کیا دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انسان کا نصیب بدل دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صدق اللہ العظیم و رسول الکریم. آج کا جو موضوع جو منتخب کیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں پکارنے کا حکم دیا ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد وہ ذات ہے جو ہمارے سوالات یا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور جب اللہ کو اس بندے کی دعا پسند آتی ہے تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے، اے جبریل ابھی رک جا، اسے عطا نہ کر، اسے نہ دے، کیونکہ اس کا مانگنا مجھے پسند آتا ہے. اور جب کوئی فاسق و فاجر و کافر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے پہلے دے دے، کیونکہ اس کا مانگنا مجھے مکروہ لگتا ہے، مجھے پسند نہیں آتا ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ کیا دعا تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے، یاد رکھیے گا کہ دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے. اگر بندہ اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. اور جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں بار بار مجھ سے مانگے، اور جب وہ میری بارگاہ میں بار بار سوال کرے گا تو میں اسے بار بار عطا کروں گا. اچھا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بندوں کی دعا پسند بھی آتی ہے، جس سے آپ نے بھی بتایا، تو وہ کس قسم کی دعا ہوتی ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت کو پسند فرماتا ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ اب ایک شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ ہاتھ یوں کیا ہوا ہے، آنکھیں اوپر ہیں، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، متوجہ نہیں. وہ رٹی رٹائی عربی والی دعا پڑھ کے چلے جانا. ہاں، بس وہ دعا پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہی دعا مجھے یاد ہے اور یہی میں نے پڑھنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دعا کرنی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور یہ ایک اہم چیز دعا کیا ہے؟ توکل علی اللہ ہے. دعا اعتماد پیدا کرتا ہے کہ جو آگے والی ذات ہے وہ سننے والی ہے، جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے. اور اظہار محبت بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار ہو رہا ہے کہ مالک والا میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب جو بندہ، میں معذرت آپ کی بات کر گئی، جو بندہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ، یعنی نماز بھی پڑھے، عبادت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، اور پھر اخلاص کے ساتھ
وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ بالکل صحیح ہے۔ ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ اپنے مہمانوں سے جاری رکھیں گے۔ ہمیں ابھی یہ بھی پوچھنا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ایک شکایت رہتی ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ہم نے جاننا ہے کہ ہم دعا کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان رمضان۔ ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صادق جعفری صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہے علامہ اطہر میاں طاہر القادری صاحب، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، اور آج ہم ان سے دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں بہت اس عقیدت کے ساتھ کہ ہماری دعا قبول ہوگی اور وہ دعا جائز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا مصلحت ہوتی ہے اور اس کا کیا کچھ اجر ہے دنیا اور آخرت میں؟ قبولیت دعا میں تاخیری کے کئی اسباب ہے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بار بار اپنے بارگاہ میں پکانے کا بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر سے خدا جو ہے کام لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ مصلحت الہی یہ ہے کہ اس دعا میں جو ہم مانگ رہے ہیں خدا کی بارگاہ سے، ظاہراً ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن خدا دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وَآسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بعض دفعہ تم چند چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بعض چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک سبب جو ہے تاخیری کے یہ ہے کہ خدا جو ہے اس کو اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا موجب بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، خود بندہ اپنا نامہ اعمال کھول کے دیکھیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں بہت بڑے عبادتیں لکھے ہوئے ہوں گے، تو حیران ہوں گے پاک پروردگار عالم ایسا بڑا کام، اتنی بڑی عبادت تو میں نے شاید نہیں کی۔ تو جواب ملے گا کہ دنیا میں جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، خدا نے اس کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں بہتر اعمال لکھوا ہے۔ تو بندہ تمنا کریں کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تو لہٰذا ایک سبب یہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، آنسو بہانا دعا کے دوران یہ بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہماری دعا جو ہے وہ قبولیت کے قریب پہنچ گئی، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا، اور جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے، ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ فہیم بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہتھیار کے لیے گولیاں کی بھی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ گولیاں کیا ہوتی ہیں؟ آنسو گولیاں؟ وہ آنسو ہیں۔ اچھا، وہ آنسو ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو جاری ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یقین کے ساتھ نحن اقرب من حبل الورید کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اب اس رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جب آپ اس نیت کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا دعا کے بیچ میں وہ کیسا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ تمام اسماء مبارکہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ اسے پکارا جائے، اور جب اس کی صفات کے ساتھ اسے پکارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں یہ معلوم ہوگا کہ یہ رحمان ذات ہے، اگر میں نے گناہ کر لیا ہے
تو یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ستار ذات ہے، یہ گناہوں کو چھپانے والا ہے. یہ غفار ذات ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے. تو آپ کو معلوم یہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کو پکارنے کے ساتھ اس لیے پکارا جاتا ہے تاکہ وہ دعا میں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی ذات ایسی ہے اور کسی کی ذات ایسی نہیں ہے. پوری کائنات میں رحمان ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھی غالب آ چکی ہے، کہ اس کی رحمت میں جو آ جائے اور جو اس کی رحمت میں سجدہ ریز ہو جائے، دعائیں مانگے گڑ گڑائے. ضروری نہیں ہے اگر کسی کو عربی دعائیں یاد نہ ہو تو دل سے جو دعا مانگی جائے اپنی زبان میں مانگے. آپ کو عربی آتی ہے عربی مانگے، عربی میں مانگے. آپ کو فارسی آتی ہے فارسی میں مانگے. آپ کو انگلش آتی ہے انگلش میں مانگے. آپ کو اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، پنجابی، سرائکی، سندھی، اسی زبان میں مانگے. لیکن جو طریقہ ہے وہ آپ اپنے دل سے مانگے، عقیدے سے مانگے، عقیدے سے خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بالکل اخلاص سر، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ بہترین دعا کیا ہے اور دعا کا وقت کیا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا، کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار
ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اطہر حشمتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے پروگرام میں پیش کر کے ہماری اس خصوصی نشریات کی شان بڑھا دی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. واپس اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے میں فہیم عباس اور زہرا رضا آج ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں جناب مولانا صادق جعفری صاحب موجود ہیں اور علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مولانا صادق صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں ہم اس یقین مطلب یہ یقین ہے ہمیں کہ اس گھڑی میں اگر ہمارے منہ سے کوئی دعا نکلی ہے تو رب ہمیں نواز دے گا دے گا. اور کچھ اس حوالے سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی میرا خیال ہے انہی گھڑیوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے باوجود اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں ظاہری سی بات ہے ہماری اپنی ہی کوئی خطا ہوگی, اپنی ہی غلطی ہوگی. وہ کیا ہے اس میں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کیا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ تم پاک صاف غذائیں کھاؤ, اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے. جو شخص
एक लुक़मा हराम का खाए परवरदिगार आलम उसके 40 दिन तक दुआओं को कबूल नहीं फरमाए। यानी लुक़मा हराम का बहुत बड़ा असर है। इसी तरह गाफिल दिल से अगर दुआ करे तब भी दुआ कबूल नहीं होती। गाफिल को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? तो यानी ज़बान से तो दुआ कर रहे हैं लेकिन आहिस्ता है दिल से खुदा के बारगाह में दुआ नहीं कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि रसूल खुदा कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि उतूनी अस्तजिब लकुम, हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपने फरमाया 10 चीज़ों की वजह से तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। अच्छा। मुर्दा दिल से जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल नहीं होती। इनमें पहली चीज़ जो तुम लोग अल्लाह की मारिफत के दावा करते हैं लेकिन उसकी इताअत नहीं करते। ठीक है। दुनिया से दूरी की तो तुम दावे करते हैं लेकिन दुनिया को जमा करने में लगे हुए हैं। ठीक है। जन्नत से मोहब्बत की दावा करते हैं लेकिन जन्नत के लिए कोशिश नहीं करते। इसी तरह जो है तुम अपने मुर्दों को दफना चुके होते हैं लेकिन इफरत हासिल नहीं कर रहे होते। बहुत से असबाब हैं जिससे इंसान के दिल मुर्दा हो जाते हैं, इंसान की दुआ कबूल नहीं होते। जुल्म किसी के ऊपर करे, कोई जालिम हो, खुदा उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमा लेता। जनाब मूसा तूर पे तशरीफ़ फरमा रहे थे तो देखा कि एक शख्स बहुत खुशबू के साथ दुआ मांग रहे हैं, रोते हुए दुआ मांग रहे हैं। तो आपने फरमाया काश मेरे हाथ में होता, मैं तुम्हारी इस हाजत को, उस दुआ को खुदा के बारगाह में कबूल करा लेता। तो वही परवरदिगार आलम हुई कि मूसा अगर ये हाथों को उठा के हाथ कट जाए तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होंगी। एक तो ये जुल्म करता है, दूसरी बात इसके घर में अभी भी माल हराम भरे हुए हैं और जिसके घर में माल हराम भरा हुआ हो, जिसकी पेट हराम से भरे हुए हो, जिसके हाथ भी कटे लेकिन मैं उसकी दुआ कबूल नहीं। और ये वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिया गया है। सही। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जैसे कि मौलाना साहब बता रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होती। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुआ की अहमियत और उसकी फजीलत के हवाले से उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मौलाना साहब बात कर रहे थे कि कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है दुआ कबूल नहीं होती। बहुत सारी वजूहात मौलाना साहब ने बयान की। एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, मौलाना साहब ने कहा कि जालिम की जो दुआ है वो कबूल नहीं होती और मैंने भी सुना है कि वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान के साथ नाहक करता है या उसके साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, वो शख्स जब दुआ मांगता है तो वो उस इंसान जिसके साथ गलत किया होता है उसके आंसू या उसकी जो आह होती है वो उसकी कबूलियत में, दुआ की कबूलियत में रुकावट बन जाती है। ये इस पे ज़रा आप रोशनी डालें। इसमें एक बात को समझ लीजिएगा कि जालिम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। इसी तरह मज़लूम की दुआ जी ऐसी दुआ होती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहले पहुंच जाती है। अच्छा। और जाहिर सी बात है जिस पे जुल्म किया जा रहा है जी जी और जिसका नाहक कत्ल किया जा रहा है, जिसे मारा जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है हुक्मरानों को कि जुल्म ना करें, क्योंकि जिस दिन मज़लूमों ने दुआ करना शुरू कर दी तो हुक्मरानों की सीटें नहीं रहेंगी, इनके तख्त और ताज नहीं रहेंगे। देख लीजिए आप तारीख़ उठा लीजिए, जिन जालिम हुक्मरानों ने जुल्म किया है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम, उनकी कब्र तक निस्सो नाबूद कर दी। बेशक। और आप देखिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखिए करबला के मैदान में जुल्म हो रहा है, जालिम ने कितना जुल्म किया। आज कोई अपने नाम के साथ यजीद लगाने को तैयार नहीं है और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने नामों के साथ हुसैन लगाने को तैयार हैं। उनके जज्बे को, उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। अच्छा, एक और बात बार बार फ़हीम भाई पूछ रहे थे कि मखसूस कोई अयाम या रातें कोई ऐसी हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए तो कबूल हो जाती हैं। तो उलमा ने कई लिखे हैं कि जुमे के दिन 2 खुतबात के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला वो भी दुआ
قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پہر میں جسے ہم عام طور میں سحری کا وقت کہتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ ہر شخص گھر میں اٹھ رہا ہے اور ہر شخص جو ہے سحری کے سلسلے میں اٹھ رہا ہے، تو میں آپ کے توسل سے ناظرین کے ایک گزارش کروں گا کہ ہم اٹھتے ضرور ہیں، منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، ہم چہرہ بھی دھوتے ہیں، برش بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر موجود ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اگر اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے مغفرت دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مصیبت دور کر دے، تو ہم آج وہ اس وقت رمضان کے ان ایام میں جب سحری کا وقت آ جائے تو سحری کے وقت اپنے بستروں کو چھوڑ کر پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور وہاں بیٹھ کر دعا مانگے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا اجر آپ کو یہاں نہیں ملے گا تو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ صحیح سر، ایک مختصر ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ابتدائیہ میں بات بھی کی تھی کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں مطلب جو دعا کی، سب سے زیادہ جو دعا کی وہ کیا دعا تھی، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر دعا امت کے متعلق کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ رات بھر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتی، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، اللہ اکبر، کیا دعا مانگتی کہ مالک و مولا میری بابا جان کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہی ہیں وہ مغفرت کی طلب مانگ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرما دے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، ہر لمحہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور ہر وقت اپنی امت کی فکر میں رہے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت اور پیروی کی فکر میں لگ جائیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے ہمارے اندر خود بخود انقلاب آ جائے گا۔ ہر شخص مانگتا ہے تبدیلی، یہ تبدیلی چاہیے ہمیں، تبدیلی یقین جانیے کہیں سے نہیں آئے گی، تبدیلی یہاں سے آئے گی، خود کو تبدیل کرنے سے آپ کا دل جب تبدیل ہو جائے گا، یہ دل جب اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، پھر آپ کسی کے ساتھ ناحق نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، الزام تراشی نہیں کریں گے، لوگوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، لوگوں کی حق تلفی نہیں کریں گے، گھر والوں کو برا نہیں کہیں گے، بلکہ گھر والوں کے ساتھ آپ احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ پھر پی ٹی آئی کی تبدیلی بھی تبدیلی محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ تو لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، آج اس کا آپ خمیازہ آپ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دعا اپنا اثر رکھتی ہے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ بدعا بھی کیا اپنا اثر رکھتی ہے، اور بدعا اگر کسی کو دے دی جائے تو وہ کس طرح سے لگتی ہے؟ دعا کے بھی اپنے اثر ہیں، خصوصاً اگر والدین اپنے اولاد کے حوالے سے جی بد دعا کرے تو اس دعا کو جو ہے خدا بند عالم اس بد دعا کو حتماً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ والدین کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کہ بہت جلدی جو ہے اثر کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم دعا کریں، والدین کے لیے دعا کرنا کیسا ہے، اور اس بارے میں بتائیے، اور ماں کی جو دعا بچوں کے لیے اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ خدا نے جہاں جہاں کچھ مقامات پہ اپنا ذکر فرمایا ہے وہاں والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ انشکر والی والدین، اب میرا شکریہ ادا کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرا رب تجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ عبادت صرف خدا کی جائے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرے۔ تو والدین خدا کی جانب سے عظیم نعمت ہے، جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو، خصوصاً ماں، اگر ماں اپنے اولاد کے حوالے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ رسول کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے آ کے عرض کیا، یا رسول خدا میں بہت گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ حیات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ حیات
نہیں ہے تو آپ نے فرمایا خالہ موجود ہیں؟ کہا خالہ موجود ہے. کہا جاؤ اپنی خالہ سے دعا کراؤ, خدا خالہ کے صدقے میں تمہاری دعائیں جلد مستجاب فرمائیں گے. اور ماں کے قبر پہ جا کے دعا کر لے ماں کے حق میں, ماں کے قبر کے صدقے میں خدا تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ تشریف لائے اور انتہائی خوبصورت باتیں آج ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ نے ناظرین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آج آپ نے شیئر کی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. فہیم عباس, زہرا رضا اور اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.